ایران کی دلیری دنیا کو تب نظر آئی جب اس حملے کی ذمہ داری ایران نے کھلم کھلا قبول کی اور کہا کہ یہ صرف ایک وارننگ تھی، اگر آگے بڑھے تو اس سے بھی بڑا حملہ ہوگا۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر ان میزائل حملوں کے اثر کو معمولی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت اپنے پہلے ٹینیور میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، آل از ویل کہہ کر معاملے کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن گراؤنڈ پر سیٹلائٹ امیجز، سولجرز کی ویڈیوز اور بیفور اینڈ آفٹر ویژولز نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ ایران نے اس وقت بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے تو امریکن سولجرز کے بیرکس کو ٹارگٹ کرتے، لیکن ہمارا مقصد جان لینا نہیں، احساس دلانا تھا۔ اس حملے کے بعد دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ایران نے کھلم کھلا امریکن بیس پر میزائلوں کی بارش کی اور آگے سے امریکہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس سے ایک سال پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب ایران نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ جون 2019 کی ایک پرسکون رات کے دوران ایران کی ایئر اسپیس میں 6000 کروڑ روپیوں کا ایک امریکن ڈرون RQ-4 گلوبل ہاک داخل ہو گیا، لیکن صرف 20 سیکنڈز کے اندر اندر ایران نے امریکہ کے اس فخر کو آگ میں بدل دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2019 میں بھی امریکہ اور ایران کے بیچ ٹینشنز کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے ایران پر سخت سینکشنز لگا دیے تھے، دوسرے ملکوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی ایران سے تیل نہ خریدے۔ اس کی وجہ سے ایران کی آئل ایکسپورٹس تقریباً زیرو کے برابر ہو گئی تھی۔ ان سینکشنز کی وجہ سے ایران بھی چپ نہیں تھا۔ پرشین گلف کے اندر آئل ٹینکرز کی ویسلز پر چھپ چھپ کر ایرانی پراکسیز کے ذریعے حملے ہو رہے تھے۔ امریکہ نے ایران کے اندر ملٹری موومنٹس کی جاسوسی کے لیے اسپائی ڈرون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ یو ایس نیوی کا RQ-4 گلوبل ہاک ایک ان مینڈ ڈرون ایران کی ساحلی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس ڈرون کا کام تھا آسمان سے دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھنا اور براہ راست US کمانڈ کو اطلاع دینا۔ یہ ڈرون ایران کی حدود میں 60,000 فیٹس پہ فلائی کر رہا تھا، جہاں پر عام ایئر ڈیفنس سسٹم کام ہی نہیں کرتے۔ ایران نے اپنا 7 خرداد میزائل سسٹم یوز کرتے ہوئے ڈرون کو لاک کیا اور فائر کر دیا۔ امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران کا میزائل سسٹم 60,000 فیٹس تک کام کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میزائل سیدھا ڈرون کے سینٹر میں لگا اور پرشین گلف کے اوپر آسمان آگ کی روشنی سے چمک اٹھا۔ ایران کے مطابق یہ ڈرون ان کی سمندری سرحد کے 15 کلومیٹر اندر گھس چکا تھا، لیکن US کا کہنا تھا کہ ڈرون انٹرنیشنل ایئر اسپیس میں ہی تھا۔ پہلے تو ٹرمپ نے ایران پر ایئر اسٹرائکس کرنے کی دھمکی دی، لیکن پھر کوئی ایئر اسٹرائک نہیں ہوئی۔